اس لیے علماء نے کہا کہ عورتوں کو قصہ یوسف نہیں سنانا چاہیے، وہ بہک جائیں گی۔ اس میں ایک عورت کا مکر بیان ہوا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ یوسف کی تفسیر لکھی اور کہا علماء نے یہ جو کہا ہے بات بجا ہے، لیکن کوئی بتانے والا غزالی ہو تو بہک کو کیسے سکتا ہے؟ ہر بات کے کہنے کے لیے کوئی منہ بھی تو چاہیے نا، کوئی پہرے دار بیٹھ کر بتائے۔ وہ عشق مشوقی کی باتیں نہیں، اس کے سبق بتائے۔ ایک آنکھ وہ ہے جو تمہیں برداشت نہیں کرتی، ایک آنکھ وہ ہے جو تم سے ہٹنا نہیں چاہتی، ایک آنکھ وہ ہے جو تمہاری چاہت میں گھل جاتی۔ اے بندے، ایک سبق آ گیا، 3 آنکھیں ہیں، تمہارے لیے بھی 3 آنکھیں۔ جو آنکھیں تمہیں برداشت نہیں کر رہی، اگر آج تم ان پر صبر کر لو گے تو کل وہ آنکھیں بھی اللہ پیدا کرے گا جو تمہیں دیکھنے کو ترسیں گی۔ آج برداشت کرو حاسدین کی آنکھوں کو، ناقدین کی آنکھوں کو، آج زیادتی کرنے والوں کی آنکھوں کو، نیچے دکھانے والوں کی آنکھیں دیکھ کر پریشان نہ ہو، وہ صبر کرو۔ ایک وقت آئے گا، گزر جاؤ اس سے، کہ پھر تمہیں دیکھنے والی آنکھیں اللہ پیدا فرما دے گا، وہ تم سے ہٹنا بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور اگر تم اس پر قائم رہے اور اس میں بھی تم نے تکبر نہ کیا، فخر نہ کیا کہ میں وہ ہوں جسے سب دیکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ تمہارے لیے وہ آنکھیں بھی پیدا کرے گا جو تمہاری یاد میں گھل گھل کر اپنی روشنی بھی تم پر قربان کر دے گی۔ حضرت یوسف کے لیے 3 مرحلے گزرے۔ جو آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی تھیں وہ کنویں میں پھینکائیں، آپ نے پھر بھی ان کو گلے لگایا، صبر کیا، کچھ بتایا نہیں جی، کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ اور پھر وہ آنکھیں جو آپ کو دیکھتی تھیں تخت پہ بیٹھ گئے تو تکبر نہیں کیا، فخر نہیں کیا، تو پھر وہ آنکھیں بھی ملی جو رو رو کر سفید ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، 3 آنکھوں کے سامنے انسان گزرتا ہے۔ اگر وہ حسد والی آنکھوں کے سامنے بے صبرہ ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی محبت کی آنکھ نہیں بنتی ہے۔ اور اگر محبت والی آنکھوں میں وہ متکبر ہو جاتا ہے تو کوئی اس کی چاہنے والی آنکھ، اس کی یاد میں گھلنے والی آنکھ پیدا نہیں ہوتی۔ کبھی تمہارے پاؤں میں آنکھیں بچھانے والے بھی پیدا ہو جائیں گے، تم اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہاں سبق کیا ملا؟ صبر کریں تو نعمت ملتی ہے، اور پھر نعمت پہ شکر کریں تو عزت ملتی ہے۔ کیا؟ اپنا سبق یاد کر لیں، صبر کریں تو نعمتیں ملتی، اور نعمت پہ شکر کریں، بولو نا یار، عزتیں ملتی۔ ہم کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے اور سب کچھ لینا چاہتے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت بنائی ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یوسف کا خواب سن چکے، اب یعقوب کا خواب سنو۔ اللہ اسے بھی خواب دکھا رہا ہے، اسے بھی خواب دکھا رہا ہے۔ حضرت یعقوب نے خواب دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یوسف چھوٹے سے کھیل رہے ہیں، تو 10 بھیڑیے ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ اتنے خطرناک اور خونخوار بڑے بڑے بھیڑیے تھے، اور اس شدت بھوک کے ساتھ میرے بیٹے پر جھپٹے تھے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس کے چیتھڑے اڑائیں گے اور میں ان کو بچا نہیں سکتا۔ باپ ہو کر وہ اتنے خطرناک بھیڑیے تھے کہ ان کی طرف بڑھ نہ سکے، مایوس ہو گئے، خوف کے مارے آگے نہ آئے۔ اتنے خطرناک بھیڑیے تھے کہ حضرت یعقوب کہتے ہیں میں آگے نہ ہو سکا۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میں بے بس ہوں، میرا بچہ ان کا لقمہ بننے کے لیے تیار ہے، وہ حملہ آور ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ خیال، خواب میں یہ خیال کر لیا کہ ٹھیک ہے اب جو ہونا ہے ہو جائے،
تھوڑی دیر میں انہی بھیڑیوں میں ایک بڑا بھیڑیا آگے بڑھا اور اس نے سارے بھیڑیوں کے منہ پہ تماچے مار مار کر بھگا دیا اور یوسف کو اٹھایا اور زمین کے اندر چھپا دی۔ یہ خواب حضرت یعقوب نے دیکھا۔ تو نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرے 10 بیٹے میرے اس بیٹے کے ساتھ کچھ کرنے والے ہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو وہ 10 بھائی تھے ان کو خیال آیا، بڑی کوشش کی ہے یوسف اور ابراہیم اپنا یعقوب علیہ السلام کے درمیان نفرت کی، اختلاف کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جتنا اس کو دور کرتے ہیں یہ اتنا اس کے قریب ہوتا ہے، اور باپ اور بیٹے کی محبت ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ رک کر میں بات کہنا چاہوں گا، وہ بھائی بہنیں غور کریں جو اپنے ماں باپ کے دلوں میں اپنے کسی بھائی بہن کی نفرت پیدا کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں ان کو، وہ کس کا کردار ادا کرتے ہیں؟ سگے بھائی بہن اور ماں باپ میں اختلافات کراتے، اور بکثرت سگی بہنیں شادیوں کے بعد بھائیوں کے درمیان اور ماں باپ کے درمیان اختلاف پیدا کرتی۔ بہت سارے گھروں کے جھگڑوں کی وجہ یہی ہوتی، بہن فتنہ بن جاتی، وہ باپ کے بھی کان بھرتی ہے، وہ ماں کے بھی کان بھرتی ہے بھائی کے خلاف۔ اب ماں باپ اپنی بیٹی کی محبت میں آ کر بھول جاتے اور وہ اپنے اولاد اپنے بازوؤں کو کاٹ دیتے، نفرت پیدا ہو جاتی۔ اصل میں اس بہن کو نفرت ہوتی ہے بھابھی سے، اور وہ غصہ نکالتی بھائی پہ، اور اس طرح گھر اجڑ جاتے۔ قصہ یوسف ختم تو نہیں ہو گیا، آج بھی ہمارے گھروں میں چل رہا ہے، وہی آنکھوں میں آج بھی عالم موجود ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ بھی دیکھنا برداشت نہیں کر رہے، ایک نظر اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آج دیکھ لو ہمارے گھروں میں کیا عالم، کئی بہنیں بھائیوں کو دیکھنا برداشت نہیں کر رہی، کئی بھائی بہنوں کو دیکھنا برداشت نہیں کر رہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت اور کس چیز کا نام ہے؟ یہی قیامت، ختم تو نہیں ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھر اور قبیلے، اپنی سواری، اپنی بیوی، اپنے افراد کے بارے میں بد دعا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ بد دعا تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ جب تمہارے گھر کے افراد تکلیف میں آئیں گے، تمہاری سواری تکلیف میں آئے گی، گھر کی پریشانی آئے گی تو تم پر ہی آئے گی۔ ہماری خواتین صبح شام بد دعائیں دیتی، اولاد کو، بہو کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر کو، سواری کو غصے میں گالیاں دیتے، دامادوں کو، بہوؤں کو، اور جب کچھ ہو جائے، آپ کی بد دعا ہے لگ گئی تو آپ کو ٹھنڈک ہو گئی، تکلیف آپ کے لیے، پریشانی آپ کے لیے۔ کاش کہ اس وقت سوچا ہوتا، کسی کا برا نہ چاہو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کسی کو اپنی نظر سے دیکھ کر خوش ہو رہے ہو یا جل رہے ہو، حسد کر رہے ہو، کس کا کردار ادا کر رہے ہو۔ حیرت ہے کہ قصہ یوسف سننے کا سب کو شوق ہے، اور کردار ساروں کا انہی بھائیوں والا ہے۔ اپنے مد مقابل ہر شخص کو آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کو کنویں میں پھینکوں، نظر نہ آئے، یہ مر جائے، یہ نہ ہوتا تو یہ بس ہٹ جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، یہ مر جائے، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ یہ کائنات کا حسن انہی رشتوں کے ساتھ ہے، انہی بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہے،
ان سے پوچھو جن کے سارے بھائی دنیا سے چلے گئے، جس کی کوئی بہن نہیں، جس کے عزیز رشتے سب ٹوٹ گئے. جا کے پوچھو جیل میں قید کسی آدمی سے جس کے سب رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، کیسی زندگی ہے، سکون میں ہے، کوئی نہ ہو بس میں اکیلا ہوں، بندہ نہ بندے دی ذات، کوئی شے نہ ہوئے، بڑا سکون. جیل والے سے پوچھو نہ سکون مل گیا، کبھی نہیں ہو سکتا. تمہاری غلط فہمی ہے. اگر بغیر رشتوں کے سکون ہوتا تو تمہیں اللہ تنہا پیدا کرتا. اس نے تمہارے رشتے کیوں بنائے؟ تم غلط استعمال کر رہے ہو، سوچ غلط کر رہے ہو. وہ رشتے تعلق تو تمہارے حسن کے لیے ہیں، تمہاری زندگی کے سکون کے لیے. اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نہیں ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا ہے، مگر ہمارے سے سارے رشتے دار برے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، غلط فہمی میں ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نے بھی کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، جہاں آپ کو موقع ملا ہے آپ نے بھی جانے نہیں دیا ہے. اب باری آپ کی آئی ہے تو آپ کو خدا یاد آیا، توبہ یاد آ گئی. نہیں، پھر بھی قصہ یوسف میں ایک تعلیم دے دی گئی کہ تمہاری پہلے باری آ گئی ہے یا تمہاری بعد میں باری آ گئی ہے. تم لوگوں کی نظروں میں اس وقت آ گئے ہو اور تمہارے حاسدین بڑھ گئے ہیں، تو حضرت یوسف کے قصے کے دیکھو اور صبر کرو. تمہارے یہی حاسدین تمہارے سامنے ایک دن جھک جائیں گے. یوسف کے بھائی جھکے کہ نہیں جھکے؟ اللہ اکبر. حضرت یوسف کے بھائیوں نے برداشت نہ کیا، ان سے اس باپ اور بیٹے کا پیار، کٹھے سونا، کھٹے کھانا، پاس بیٹھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا. ابھی تو کوئی جائیداد نہیں بٹی تھی، کچھ بھی نہیں دیا لیا تھا، صرف کٹھے بیٹھ کے کھا رہے تھے یعقوب علیہ السلام، اور اپنے ساتھ سلاتے تھے حضرت یوسف کو. اس دو باتوں پہ ان کا حسد تھا. تیسرا ان کا اپنا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے اپنے بعد یہ نبی بھی اسی کو بنوا دیں. ایک خیال تھا، انہیں علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ پہلے ہی فرما چکا ہے. اب انہوں نے کیا کہا کہ اس کو ہٹا دیں تو ہماری زندگی میں سکھ آ جائے گا، ابا کے ساتھ ہمیں محبت ملے گی. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقی بیٹوں کے ساتھ بھی کبھی نفرت نہیں کی تھی، کوئی فرق نہیں کیا تھا، پیغمبر تھے وہ، اس کے باوجود یہ عالم تھا. ویسے بچپن میں تو کیا عجیب ہوتا ہے بچپن. اللہ، سارے بچے یہی سمجھتے ہیں، بہت چھوٹے جب ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ صرف مجھے ہی چاہتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے ہیں. اور اس وقت بچپن میں لڑتے ہیں، امی میری ہے، ابا میرا ہے. کوئی مذاق میں بھی کہہ دے یہ میں نے لے لیا، وہ بچے لڑتے. ایسا دیکھا؟ کاش کہ ہم اس لاشعوری میں آج بھی لاشعور ہی رہتے، اور اس بچپنے کی جہالت میں ہی آج بھی ہم ویسے ہی ہوتے کہ میرا میرا کہنے پہ لڑ رہے ہیں، اور بڑے ہو کر اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ یہ تیرا ہے، میرے ذمہ تو نہیں، صرف میرا ہی تو فرض نہیں صرف. اللہ، تھوڑا سا شعور ہوتا ہے، تھوڑے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کو یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں آپ اس کا بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی بڑی سائڈ لیتے ہیں. یہ ہر گھر میں ہو جاتا ہے. ماں باپ درگزر کرتے ہیں کہ بچے ہیں سمجھ نہیں رہے، لیکن یہ جو اس بچپن کی باتیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات بڑے پن میں بھی آ جاتی ہیں، ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اس کو زیادہ چاہت کر رہے ہیں، اس کی طرف زیادہ متوجہ ہیں. اور بعض اوقات ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو بھی جاتی ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ اپنی اولاد میں ظاہراً بھی فرق کرتے ہوں ان پر جنت کی خوشبو حرام ہے. کیوں فرق کر رہے ہیں؟ اللہ نے اولاد برابر نہیں دی، اس لیے حکم ہے. اب آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کے کہ اگر جائیداد اپنی زندگی میں ماں باپ تقسیم کریں گے
تو بیٹی بیٹے دونوں کو برابر دیں گے. وہاں بیٹی کا آدھا حصہ نہیں ہے. مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی تو بیٹی کا آدھا ہے، بیٹے کا ڈبل ہے. زندگی میں ماں باپ دیں گے تو سب کو برابر دیں گے.